کسی کو مینشن نہیں کر رہا. صبح صبح آپ سبزی کی دکان پہ چلے جائیں, ٹھیلے پہ چلے جائیں, تو وہ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, ابھی شروع نہیں کیا, آپ لینا چاہیں تو بھی نہیں لیں گے. وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, آلو کی بوری لیں گے, اس میں سے بڑے آلو الگ اور چھوٹے آلو الگ, اور پھر بڑے والوں کا ریٹ الگ اور چھوٹے والوں کا ریٹ الگ. اس میں تمار نے ایسے ہی کیا, کھجور کی بوری کھولی, یا اس دور میں جو ان کا وسیلہ تھا جس میں ڈال کر لائے, پوٹلی وغیرہ, اور پھر اس میں سے اچھی اچھی کھجوریں الگ, اور جو تھوڑی گلی ہوئی یا ان میں کوئی نقص کوئی عیب تھا انہیں الگ کر رہے تھے, الگ الگ ٹوکریاں بنا کے رکھ رہے تھے. امیر المومنین نے پوچھا میسم یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا مولا الگ الگ کر رہا ہوں. کیوں؟ کہا ان کا ریٹ الگ ہوگا, ان کا ریٹ الگ ہوگا. امام فرماتے ہیں کیا تم نے ایک ہی قیمت پر نہیں لی؟ یہ جہاں سے تم لے کر آئے ہو ایک ہی قیمت پر تمہیں ملی ہے نا؟ کہا جی مولا ایسے. پھر فرمایا کیا حق ہے تمہیں کہ تم انہیں دو قسم کی قیمتوں پر بیچو؟ خود آگے بڑھے اور دست مبارک سے ان الگ الگ ہوئی بھی کھجوروں کو دوبارہ ملا دیا. یہ تربیت کا انداز تھا امام علیہ السلام کا. لیکن آگے بھی میسم جیسا آدمی تھا کہ جس نے ایک دفعہ بھی ناک بھون نہیں چڑھائی, ایک دفعہ بھی اپنی تیوری نہیں چڑھائی, ایک دفعہ بھی ماتھے پہ بل نہیں. کہا مولا درست ہے, آج تک کر رہے تھے غلط ہے, آج سے آگے نہیں کریں. تو امام علیہ السلام اکثر بیٹھا کرتے تھے. اس میں ایک واقعہ وہ بھی ہے کہ جب میسم کو کسی کام سے جانا تھا, امام علیہ السلام نے فرمایا تم جاؤ, میں تمہاری دکان کا خیال رکھتا ہوں. آپ نے شعراء سے سنا ہوگا, قصیدہ خان اکثر اس واقعے کا تذکرہ کرتے ہیں. معتبر واقعہ ہے کہ ایک دشمن آل محمد دشمن علی آ گیا, کھوٹا سکہ جیب میں پڑا ہوا تھا. ایک دفعہ سوچا کہ یہ وہی علی ہے نا جو ممبر پہ بیٹھ کے دعوے کرتے ہیں سلونی سلونی کا بلاؤں تفقد ملی. ذرا میں آج نے آزماؤں کو کہ ان کے دعوے کس حد تک سچے. کھوٹا سکہ لے کے آیا, کہا مولا یہ ایک درہم کی ایک دینار کی کھجوریں. امام علیہ السلام نے فرمایا وہ سکہ صندوقچے میں اس میں رکھ دو, اور جتنی کھجوریں اس کے مقابلے میں ملتی وہ لے. کھجوریں لی, سکہ وہاں ڈالا, اور جھولی میں کھجوریں لا کے اب دل میں سوچ رہا ہے کہ واہ یہ تابع تھے علی ابن ابی طالب کے. اور پھر بے دہانی میں اتفاق سے ایک دانہ کھجور کو اٹھایا اور اپنے منہ میں رکھا. ابھی نگلنا چاہتا تھا کہ کھجور کا دانہ یہاں آ کے اٹک گیا, نہ آگے جا رہا ہے نہ پیچھے جا رہا ہے. چہرے کا رنگ سر, جسم لرزنے لگ گیا, سانس رکنے لگ گئی. کیا کیفیت آ گیا, میں کسے بتاؤں؟ ظاہر ہے جب کسی کو بتاؤں گا تو اپنی نیت کا اظہار بھی کرنا پڑے گا کہ میں نے کس نیت سے یہ مطلوب کام انجام دیا. اسی تگ و دو میں گیا اپنے گھر, جانتا تھا کہ میری بیوی میری زوجہ مومنہ ہے. اس سے جا کے پوچھا, اشاروں میں بات سمجھانے کی کوشش کی, کچھ بول نہیں پا رہا تھا, اشاروں میں سمجھایا کہ ایسے ایسے کھوٹا درہم تھا وہ میں نے دیا, کھجوریں لے لی. مومنہ تھی, بامعرفت تھی. اس نے کہا یہ کھجور کا دانہ اٹکا بھی علی ابن ابی طالب کے حکم سے ہے, اور آگے پیچھے بھی علی کے حکم سے ہی ہے. الٹے قدموں واپس گیا اور کہا مولا یہ میں کھجوریں واپس کرنا چاہ رہا ہوں. فرمایا کیوں؟ کہا بس اب ان کھجوروں سے میرا وہ رشتہ رہا نہیں ہے, واپس کرنا چاہ رہا ہوں. مولا نے فرمایا ٹھیک ہے, کھجوریں واپس ڈال دو, اپنا سکہ لے کے چلے جاؤ. جیسے ہی کھجوریں واپس ڈالی, سکہ اٹھایا, اور کھجور کا دانہ اندر چلا گیا. امام علیہ السلام نے پوچھا ہاں بتاؤ واقعہ کیا ہوا؟ تو پھر پورا واقعہ بیان کیا کہ مولا میں آپ کو آزمانا چاہ رہا تھا. تو یہ واقعات پڑھا کریں, سنا کریں, کتابوں میں موجود ہیں, چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں, ایمان کو جلا ملتی ہے انسان کو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ میسم تمار امام علیہ السلام کا جگہ صحابی تھا, امیر المومنین کی شہادت ہوگی. میسم تمار کوفہ میں موجود تھے. ایک مرتبہ میسم تمار کو پتہ چلا کہ مدائن شہر میں امیر المومنین کا ایک اور صحابی ہے جس کا نام ہے سلمان فارسی. بتایا کسی نے کہ سلمان فارسی بڑی شدت کا مریض ہے, سخت مریض ہے, پتہ نہیں آج ہے کل نہیں ہوگا.
میثم تمار نے حق سمجھا کہ میں جاؤں اور سلمان فارسی کی عیادت کروں۔ کوفہ سے مدائن تشریف لائے، احوال پرسی کی، عیادت کی۔ جب سب لوگ چلے گئے تو سلمان فارسی نے میثم کو اپنے پاس بلایا اور کہا میثم مجھے یاد ہے تقریباً روایات میں 350 سال عمر پائی تھی حضرت سلمان فارسی نے، کہ اس میں ہے کہ امیر المومنین کبھی کبھی مذاق بھی کیا کرتے تھے، ہنسی مذاق امیر المومنین کیا کرتے تھے۔ وہ کھجور کے دانے، کھجور کھا کے اور اس کی گٹھلی سلمان فارسی کی طرف پھینک دی، جیسے مذاق میں مارتے ہی کسی کو۔ سلمان فارسی نے ایک بساختہ کہا کہ آپ جوان آدمی، آپ کا حق کیا بنتا ہے بوڑھوں کے ساتھ مذاق کریں؟ آپ کی اور میری عمر کا فرق بہت ہے۔ تو یہ اکثر میں واقعات سناتے ہی رہتا ہوں، مذاق کیا کرتے تھے۔ میں دوبارہ اپنی بات میں واپس آؤں گا، اور تو مذاق کیا کرتے تھے، معصومین کی سیرت میں ہے۔ ایسے نہیں کہ رسول خدا سارا دن بالکل چہرہ ایسے ہیبت ناک بنائے ہوئے بیٹھے رہتے، بلکہ ہنسی مذاق کیا کرتے تھے۔ مثلاً ایک دفعہ ہے کہ رسول خدا نے پوچھا، صحابی سب بیٹھے ہوئے تھے کہ بھلا بتاؤ میری یہ ٹانگ کیسی ہے؟ تو سب صحابی جو ہے وہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے لگ گئے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ لکڑی کی طرح مضبوط، کسی نے کہا نہیں یہ تو لوہے کی طرح ہے، کبھی نہیں ٹوٹے گی، کبھی مضبوط ہے، کسی نے کہا نہیں یہ تو اتنی ایک نبی کی ٹانگ ہے تو سونے کی طرح ہے۔ تو سب نے جواب دے دیے، رسول خدا نے فرمایا سب کا جواب غلط ہے۔ تو پھر سب نے پوچھا کہ آپ کی یہ ٹانگ کیسی ہے؟ تو فرمایا یہ اس ٹانگ کیسی ہے۔ ہاں جی، محفل کو تھوڑا نارمل کرنے کے لیے رسول خدا اکثر یہ روش اپنایا کرتے تھے۔ تو میثم تمار آئے، احوال پرسی کی اور پھر فرمایا میثم مجھے یاد ہے رسول خدا نے ایک دفعہ مجھے فرمایا تھا کہ اے سلمان فارسی، جب تمہاری زندگی کے آخری لمحات آئیں گے، جب تمہاری موت کا وقت قریب آئے گا، تو اس کی علامت یہ ہے کہ تم جاؤ گے، اہل قبر سے باتیں کرو گے، وہ تمہاری باتوں کا جواب ہے۔ جب ایسا مرحلہ آ جائے، ایسا وقت آ جائے تو سمجھ لینا تمہاری موت کا وقت قریب۔ کہا میثم مجھے رسول خدا کی بات میں شک نہیں ہے، لیکن میں آزمانا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آیا واقعی میری موت کا وقت قریب ہے یا بھی میں اور زندگی پاؤں گا۔ پھر کیا کریں گا؟ کہا میثم مجھے سہارا دو اور ایک کسی قریبی قبرستان میں لے کے چلے جاؤ، میں اہل قبور سے باتیں کرتا ہوں، بھلا دیکھوں مجھے جواب ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ میثم تمار نے سہارا دیا سلمان فارسی کو، اور دونوں رات کے اندھیرے میں چل پڑے ایک قبرستان کی طرف۔ قبرستان میں پہنچے، ایک تازہ قبر بنی ہوئی تھی، اس کے پاس گئے سلمان فارسی اور ایک دفعہ کہا السلام علیکہ یا اہل قبر ھذا، اے اس قبر کے مالک، اے اس قبر کے اندر آرام کرنے والے شخص، تم پر میرا سلام۔ میثم تمار کہتے ہیں ابھی سلمان نے یہ جملہ ادا کیا تھا کہ وہ قبر پھٹی اور ایک نورانی چہرے والا نوجوان اس قبر سے بلند ہوا، کہا وعلیک السلام، اے سلمان فارسی، اے صحابی رسول، تم پر بھی میرا سلام ہو۔ سلمان فارسی نے پہلا سوال کیا، کہا سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ اَأَنْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَوْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، تم اہل جہنم میں سے ہو یا اہل جنت میں سے ہو، جنتی ہو یا جہنمی ہو؟ اس شخص نے کہا الحمدللہ انا من اہل الجنہ، خدا کا شکر ہے میں جنتیوں میں سے، میں اہل جنت میں سے۔ میثم نے دوسرا سوال، سلمان فارسی نے دوسرا سوال کیا، کہا اول سے لے کر آج تک، موت کے مرحلے سے لے کر آج تک جو تم پر گزری ہے، جو تم نے دیکھا، وہ سب میرے سامنے بیان ہے۔ اب اس کے بعد وہ شخص اپنی آپ بیتی بیان کر رہا ہے، جو کچھ اس میں بیتا۔ کہا ہاں سلمان، مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے کہ جب میں بستر مرگ پہ تھا
میرے سب عزیز و اقربا میرے ارد گرد بیٹھے تھے. کہا مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک قریب الخلقت مخلوق میرے سامنے آ گئی. ایک عجیب الخلقت سی مخلوق میرے سامنے آ گئی جو صرف مجھے دکھ رہی تھی، میرے علاوہ کسی اور کو نہیں دکھ رہی تھی. کہا اس مخلوق نے اشارہ کیا، ایک ہاتھ کا اشارہ کیا، میری قوت گویائی چلی گئی، میں بولنے کی قوت سے محروم ہو گیا. اس نے دوسرے ہاتھ کا اشارہ کیا، میری قوت سماعت چلی گئی، اب میں کچھ سن بھی نہیں رہا تھا. کہا اس نے پھر اشارہ کیا، میری قوت بصارت جاتی گئی، میں دیکھنے سے بھی محروم ہو گیا. کہا پھر اس نے اشارہ کیا، میری قوت ارادی مجھ سے چھن گئی، اب میں اپنا ہاتھ بھی اپنے ارادے سے اٹھا نہیں پا رہا تھا، اپنی آنکھ تک جھپک نہیں پا رہا تھا اپنے ارادے سے. کہا جب یہ کیفیت ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میرے عزیز و اقربا رونے لگ گئے، گریا آہو بکا بلند ہونا شروع ہو گیا. کہا مجھے اندازہ ہو تو گیا کہ میں مر گیا ہوں، لیکن میں کیا بتاؤں کہ اس لمحے کی شدت کیا تھی جب میرا جسم اور میری روح ایک دوسرے سے الگ کیے جا رہے تھے. انتہائی خوبصورت مثال دے کر اس شخص نے بتایا سلمان فارسی کو. کہا سلمان، جب میری روح میرے جسم سے الگ ہو رہی تھی تو اس لمحے کی کیفیت بالکل ایسے تھی کہ جیسے ایک زندہ جیتا جاگتا گوسفند بھیڑ آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہو اور اس کی زندگی میں اس کی کھال اس کے جسم سے الگ کی جائے. فرمایا بالکل ایسے ہی میری تکلیف، میرے درد، میرے دکھ کا عالم تھا جب میری روح کو میرے جسم سے الگ کیا جا رہا تھا. کہا لیکن میں نے برداشت کیا اور پھر وہ مرحلہ آ گیا کہ جب لوگ مجھے غسل دے رہے تھے. کہا میں سامنے کھڑا دیکھ رہا تھا، میرے عزیز و اقربا میرے جسم کو گویا پاک کر رہے تھے. اس دوران جو شخص میرے جسم کو ٹچ کر رہا تھا اس پہ غسل واجب ہوا جا رہا تھا. میں چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہو، میں یہ کھڑا ہوں. لیکن گویا میرے عزیز و اقربا میرے رشتہ دار کو جو سن ہی نہیں پا رہے تھے، ان کو کچھ سنائی ہی نہیں دے رہا تھا، دیکھ ہی نہیں رہے تھے مجھے کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی یہاں موجود ہے یا نہیں. کہا سلمان پھر مجھے حنوط کیا گیا، میرا جنازہ تیار کیا گیا اور پھر مجھے قبر کے پاس لے جایا گیا. ایک انتہائی خوبصورت جملہ روایت کا، یہ نوجوان کہتا ہے سلمان میں تمہیں کیا بتاؤں، میری تکلیف، میرے درد کی شدت کا عالم اس وقت تھا، میری تکلیف اس وقت اپنے عروج پر، اپنی اوج پر تھی کہ جب میں نے دیکھا کہ وہ عزیز و اقربا، میرے بیٹے، میرے بھائی بہن، میرے دوست احباب، جن کے آرام سکون کے لیے میں نے ساری زندگی دن رات ایک کیے رکھا، جن کے آرام سکون کے لیے میں نے ساری زندگی تگ و دو کی، آج وہی عزیز و اقربا اپنے ہاتھوں سے میرے جسم پر مٹی ڈال رہے تھے. کہا میں تمہیں کیا بتاؤں، اس لمحے کی شدت، اس لمحے کی تکلیف کا عالم. کہا آخرکار میرے تعبیر قبر بند کیے گئے اور میرے تمام عزیز و اقربا فاتحہ پڑھتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے. اب میں تھا اور میری قبر کی تنہائی. کہا سلمان مجھے اب بھی یاد ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک فرشتہ آیا اور اس نے میری گلے میں آ کے ایک تختی، ایک لوح کسے کہتے ہیں، تختی کو، لوح بھی تو قلم بھی تو، وہ آپ نے شعر سن رکھا ہوگا. لوح کسے کہتے ہیں، تختی کو، مضبوط تختی کو جو ٹوٹ نہ سکے. کہا ایک فرشتہ آیا اور اس نے میرے گلے میں ایک لوح، ایک تختی لٹکا دی. اب وہ فرشتہ چلا گیا. جب میں نے اس تختی کو دیکھا تو میں حیران ہو گیا کہ اس تختی پر میری زندگی کا ایک ایک چھوٹا بڑا عمل لکھا ہوا تھا، تحریر. کہا وہ گناہ جنہیں میں چھوٹا سمجھ کے بھول چکا تھا،
فراموش کر بیٹھا تھا، وہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی وہاں درج تھے، اور وہ نیکیاں جنہیں میں چھوٹی چھوٹی نیکیاں سمجھ کر بھلا بیٹھا تھا، خداوند کریم کے لطف سے وہ تمام نیکیاں میرے اس نامہ اعمال میں درج تھیں۔ کہا ابھی میں ایسی شش و پنج میں تھا، میں نے جب ایک دفعہ اپنا نامہ اعمال دیکھا تو ایک آرزو، ایک خواہش جو میرے دل میں تڑپنے لگ گئی، جو میرے دل میں اجاگر ہونے لگی انتہائی شدت سے، وہ یہ تھی کہ لعلی ارجع فیما اعمل صالحا ترکتک اللہ۔ قرآن کریم کی آیت ہے، کہا اس وقت میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش مجھے ایک دفعہ پھر اس دنیا میں پلٹایا جاتا تو خدایا تو بھی دیکھتا اور تیرے فرشتے بھی دیکھتے اور تیرے انبیاء بھی دیکھتے کہ میں کتنا صالح بندہ بن کر دکھاتا۔ قرآن کریم نے ایک دفعہ بیان کیا ایک مقام پہ کہ جب لوگ چونکہ موت کے ذریعے انسان کی آنکھوں کے آگے سے پردے ہٹ جاتے ہیں، حقائق کشف ہو جاتے ہیں، جب موت آتی ہے انسان پہ اس سے بڑی بڑی باتیں ابھی ہمیں اور آپ کو ایک دوسرے کو نہیں پتا کہ کس کے دل میں میرے متعلق کیا خیالات ہیں، کسی کو پتا ہے؟ نہیں پتا۔ احتمالات الگ ہیں، شک الگ ہے، لیکن حقیقتاً کسی کو نہیں پتا کہ آپ کے دل میں، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں معذرت، کہ آپ کے دل میں ان کے لیے کیا ہے، ان کے دل میں آپ کے لیے کیا ہے، ہم میں سے کسی کو نہیں پتا۔ لیکن جیسے ہی ہم میں سے کوئی ایک اٹھ جاتا ہے تو اس کے لیے باقی تمام لوگوں کے دلوں کے حال واضح ہو جاتے ہیں۔ آپ جو ہمارے مرحومین ہیں انہیں سب پتا ہے کہ کس کے دل میں میرے لیے کیا خیالات ہیں، کون میرے ساتھ کتنا مخلص تھا، کون میرا دشمن تھا۔ کہا میرے دل میں یہ خواہش ہے، قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ جب لوگ اس دنیا سے جائیں گے تو لوگ خواہش کریں گے، جب دیکھیں گے کہ نہیں بھائی جو خداوند کریم نے بیان کیا تھا وہ سب سچ ہے، موت بھی برحق ہے، نامہ اعمال بھی برحق ہے، قبر کی سنگینی، قبر کی شدتیں بھی برحق ہے، سب کچھ برحق ہے۔ جب ایک دفعہ دیکھ لیں گے تو پھر خواہش کریں گے خدایا اگر ایک چانس ہمیں اور دے دے، ایک دفعہ مجھے اور دنیا میں پلٹا دے تو دیکھ کہ میں تیرا کیسا موتی بندہ ہوں۔ لیکن آواز قدرت آئے گی نہ، یہ پھر ایمان بالغیب تو نہیں ہوا۔ ہم نے قرآن میں کیا کہا ہے پہلے اس صورت میں، یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھنا۔ اب تو یہ چیزیں تمہارے لیے غیب نہیں رہی، اب تو یہ چیزیں تمہارے لیے حاضر بن گئی ہیں، شہود بن گئی ہیں۔ یہ تو اندیکھے کا سودا تھا، آپ اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ یہ تو سودا کس کا ہے؟ اندیکھا سودا۔ یہ تھوڑی ہے کہ اب آپ آئیں سارے مال کی کوالٹی چیک کریں پھر مال لینا، اس میں کوئی کمال تھوڑی ہے۔ یہ تو من کا سودا ہے کہ جیسے دل جو ایک دفعہ کر لو اس بندے کی بات پہ ایمان کر دیں، اور پھر جو کل نتیجہ ملے گا وہ کتنا شیرین کتنا میٹھا ہوگا وہ ہر ایک ہوگا۔ کہا سلمان میرے دل میں یہ شدت سے خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میں دوبارہ اس دنیا میں پلٹایا جاتا تو لوگ دیکھتے کہ میں کس طرح خداوند کریم کے دین پر عمل کرتا ہوں۔ کہا لیکن ہمیشہ کی طرح مجھے خداوند کریم کا یہی جواب ملا کہ نہیں، اب عمل کرنے کا وقت گزر چکا، اب بونے کا وقت گزر چکا، اب کاٹنے کا وقت ہے، اب کھیتی اور فصل اٹھانے کا وقت، جو بویا تھا اسے اب اٹھانے کا وقت ہے۔ کہا سلمان میں اسی شپن میں تھا کہ تھوڑی دیر میں وہ دو فرشتے جن کا ہم ذکر سنا کرتے تھے وہ آ گئے میری قبر میں، جنہیں کیا کہتے ہیں منکر اور نکیر۔ بس وہ آئے بنا کسی تکلفات کے، کوئی چائے پانی پوچھے بنا، کوئی رسوماتی کوئی تکلفاتی گفتگو کیے بنا انہوں نے سوال شروع کر دیا، من ربوں کا، تمہارا رب کون ہے؟ من نبیوں کا، تمہارا نبی کون ہے؟ کہا وہ سوال کرتے جا رہے تھے، میری زبان گم ہوتی جا رہی تھی، میں چاہ کر بھی بول نہیں پاتا تھا۔ مجھے ان سب سوالوں کے جواب پتا تھے، روایت کے جملے ہیں کہ مجھے ان سب سوالوں کے جواب پتا تھے لیکن میری زبان جیسے میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ کہا میں اسی ششپن میں تھا کہ ان کا کیا جواب دوں، پریشان تھا، خوف زدہ تھا کہ اچانک میں نے دیکھا
میں نے محسوس کیا کہ ایک ہاتھ میرے کندھے پر آیا اور ایک صدا گونجی، لا تخف ولا تحزن، اے بندے خدا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فقل فی جوابہما اللہ ربی، ان کے جواب میں کہہ دو اللہ میرا رب ہے، وہ محمد النبی، محمد میرے نبی ہیں، وعلی ابن ابی طالب امامی، اور علی ابن ابی طالب میرے امام ہیں۔ کہا جیسے میں نے ان کے سوال کا جواب دیا وہ مطمئن ہو گئے، اس وقت میں نے مڑ کے دیکھا کہ یہ میرا محسن کون تھا جو اس مرحلے پر میرے کام آیا۔ کہا سلمان جب میں نے مڑ کے دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں تھا، کان مولایا علی ابن ابی طالب، وہ میرے مولا تھے، علی ابن ابی طالب تھے۔ کہا بندے خدا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہاری مدد کے لیے تمہاری قبر میں موجود ہیں۔ کیا خاک وہ ڈریں گے، وہ جو پہلے شعر عرض کیا تھا، کیا خاک وہ ڈریں گے لحد کے عذاب سے، منسوب ہیں جو خاک رہے ہوں تراب سے۔ جو لوگ اپنے آپ کو علی ابن ابی طالب کے راہ کی خاک سے بھی منسوب کر لیتے ہیں، ان کے لیے یہ مشکلیں نہیں رہتی۔ کہا جیسے ہی میں نے جواب دیا، فَفُتِحَتْ بَابٌ مِّن رَأْسِي إِلَى الْجَنَّةِ، وہ شخص کہتے ہیں سلمان میں نے اسی وقت دیکھا کہ میرے سر کے پاس سے ایک دروازہ کھلا جو سیدھا جنت کی طرف جا رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں جا بندے خدا، تو ہماری ولایت کا دم بھرتا ہوا اس دنیا میں آیا تھا، اب خداوند کریم کی بنی ہوئی جنت تمہارے قدموں کی منتظر ہے۔ ایک سلوات پڑھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اپنی آرائش تمام کروں، اپنی آرائش ختم کروں۔ وہ لوگ گھبرائیں، وہ لوگ پریشان ہوں کہ جن کے ہاتھ تھامنے والے وہاں موجود نہیں ہیں۔ شیعیان آل محمد کو پریشان ہونے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی وہ 6 مقامات فرمایا، ان میں سے سب سے پہلا مقام ہے عند النزا، پھر فرمایا فی القبر، دوسرا مقام فرمایا قبر میں جب جائیں گے مومن تو اس وقت ہم آل محمد محبت ان کے کام آئے گی۔ ایک روایت ہے جو آپ کے سامنے عرض کرنی تھی لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ فرمایا تیسرا مقام وہ ہے کہ جسے پل صراط کہا جاتا ہے، کہ جس کے متعلق آپ نے سنا ہوا ہے کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز، اس پل سے گزرنا ہے کیا؟ ایت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہاں کوئی پل ہوگا، بلکہ یہ ان کی تعبیر ہے، دونوں باتوں میں تضاد نہیں ہے۔ آپ اسے یہ بھی اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیں کہ قیامت کے دن ایک پل ہوگا، اور ساتھ میں ایکسٹرا ایک یہ بات ذہن میں رکھیں، آیت اللہ جوادی فرماتے ہیں یہ اس دنیا کے متعلق نہیں ہے، یہ اس دنیا کے متعلق ہے کہ اس دنیا میں صراط مستقیم جسے کہا جاتا ہے، سیدھا راستہ، وہ اتنا باریک ہے کہ ایک بال کی طرح اگر فرض کریں کہ اس کمرے میں ایک بال گرا دیا جائے اور پھر ہمیں کہا جائے کہ جاؤ اس بال کو جا کے ڈھونڈو، تو کتنا مشکل ہے، کتنا مشکل ہے۔ فرمایا یہ صراط مستقیم بھی ایسے ہی ہے، اور پھر اگر کوئی وہ بال ڈھونڈ لے، وہ صراط مستقیم ڈھونڈ لے، تو اس پر چلنا اتنا مشکل ہے جتنا ایک تلوار پر چلنا مشکل ہوتا ہے۔ تو وہیں پہ آج اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں صراط مستقیم کا سب سے اکمل اور سب سے اشرف ترین مصداق محبت علی ابن ابی طالب، کیسے ڈھونڈنا آسان نہیں ہے۔ یہ ہمیں دعائے رحمت کرنی چاہیے اپنے والدین کے لیے جنہوں نے ہمارے دل میں ولایت آل محمد کا گل کھلایا، ورنہ یہ آسان نہیں ہے، اسے ڈھونڈنا بہت مشکل ہے۔ حدیثیں کھڑی ہوئی ہیں، تفسیریں کھڑی ہوئی ہیں، قرآنی آیات کے انوار لگائے جا رہے ہیں تاکہ ولایت علی کو چھپایا جائے۔
آج کے دور میں ولایت علی ابن ابی طالب کو حاصل کر لینا، پا لینا، بالکل ایسے ہے جیسے ایک ڈھیر میں بال تلاش کر لینا۔ اور پھر اگر کوئی شخص پا لے، حاصل کر لے، تو اس پر عمل پیرا ہونا کتنا مشکل ہے وہ ہم اور آپ کے لیے واضح ہے۔ اس لیے کہ اپنے عزیزوں کی لاشیں ہم اٹھاتے ہیں، بم دھماکوں کا نشانہ ہم بنتے ہیں، دہشت گردیاں ہمارے ساتھ، کافر کے نعرے ہمارے لیے لگائے جاتے ہیں، سوشل بائیکاٹ ہمارا ہوتا ہے، ہماری نیازیں کھانے سے نکاح ٹوٹتے ہیں، ہماری محفل مانے سے رشتے ٹوٹنے لگ جاتے ہیں۔ یہ کیا کم ہے؟ ایک شخص اللہ رب العزت کی وحدانیت کا بھی قائل ہو، رسول کی رسالت کا بھی قائل ہو، اس کا جرم صرف اتنا ہو کہ وہ علی ابن ابی طالب کو اپنا ولی و سرپرست مانتا۔ اس جرم کی پیدائش میں، اس جرم کی پاداش میں ہم پہ فتوے بھی لگائے جا رہے ہیں، ہمیں مارا بھی جا رہا ہے۔ بس بہت مشکل ہے اس دور میں ولایت علی ابن ابی طالب پر عمل پیرا ہونا۔ بس میں آپ کو انشاءاللہ محفل کے بعد، مجلس کے بعد عرض کر دوں گا، وہ روایت آپ کو پوری میں آپ کو سینڈ کر دوں گا، فارورڈ کر دوں گا، کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، 1 گھنٹے سے کثیر وقت ہو چکا، اور میری عادت یہ ہے کہ میں بنا وضاحت کے بیان نہیں کرتا، مطلب اس کی مکمل وضاحتیں جب تک نہ ہو تو بات کرنے میں وہ فائدہ نہیں ہوتا۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اور ان کے عزیز و اقربا ان کی یاد میں مجالس بھی منعقد کر سکتے ہیں، ان کا غم بھی منا سکتے ہیں اور ان پر رو بھی سکتے ہیں۔ اگر کوئی بہن ہو، اس کا بھائی مر جائے، اس دنیا سے چلا جائے، تو لوگوں کی ہمدردیاں اس کے ساتھ بڑھ جاتی ہیں، سب لوگ رکاوٹیں ہٹا دیتے ہیں اور اسے اجازت دیتے ہیں کہ جتنی دیر چاہو اپنے بھائی کو رو لو۔ آپ میں سے اکثر پنجاب کے رہنے والے ہیں، تقریباً سبھی، ہمارے ہاں تو یہ رواج ہے کہ بہنوں کے لیے ایک دن تک جنازے روک کر رکھے جاتے ہیں، جنازہ گاہ کے پاس جنازہ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اس شخص کی بہن اس کی لاش پہ آئی، اسے رونے کا حق ہے۔ لیکن کائنات میں ایک بہن ایسی بھی تھی کہ جو اپنے بھائی کے قاتلوں سے رو رو کے پوچھتی رہی کہ اگر تم لوگ کہو تو میں اپنے بھائی کو رو لوں، میں اپنے بھائی کا غم منا لوں، اگر تم لوگ کہو تو۔ روایت کے لفظ ہیں، مقتل میں جب لایا گیا خواتین کو، مستورات کو، آیت اللہ قزوینی فرماتے ہیں ہر مستور اپنے اپنے وارث کی لاش پہ پہنچا، بہن اپنے بھائی کی لاش پہ پہنچی، ماں اپنے بیٹے کی لاش پہ، بیٹی اپنے باپ کی لاش پہ۔ آیت اللہ قزوینی فرماتے ہیں اس وقت ایک مستور تھی جو مقتل میں حیران و پریشان کھڑی تھی، فرماتے ہیں نظرت یمین و شمالا، کبھی دائیں طرف دیکھتی تھی کبھی بائیں طرف دیکھتی تھی، جیسے کسی کو تلاش کر رہی ہو، کسی کو ڈھونڈ رہی ہو۔ فرماتے ہیں جب ایک طرف ایک پتھروں اور تیروں کا ڈھیر نظر آیا، بنت علی دوڑتے ہوئے قدموں سے اس ڈھیر کے پاس پہنچی، اپنے بھائی کی خوشبو محسوس کی علی کی بیٹی، ایک مرتبہ وہیں بیٹھ گئی اور پھر اپنے بندے ہوئے ہاتھوں سے اپنے بھائی کی لاش سے پتھر اور تیر اور ریت ہٹانا شروع کر دیا۔
جب اپنے بھائی کی لاش دیکھی ایک منظر یاد آ گیا. مخدومہ کونین اکثر بتایا کرتی تھی اپنی بیٹی کو کہ جب تمہارا بھائی حسین پیدا ہوا تھا نا تو بڑا خوبصورت تھا، بہت پیارا معصوم سا. ام سلمہ لے کر آئیں اور کہا یا رسول اللہ میں ذرا حسین کو غسل دے کے آ جاؤں. تو رسول خدا نے منع فرما دیا تھا. کہا ام سلمہ یاد رکھو ہم آل محمد کے بچے ایسے پیدا نہیں ہوتے، یہ نجس نہیں ہوتے، انہیں ملائکہ عرش پہ غسل دیتے ہیں. یہ بات علی کی بیٹی کے ذہن میں نقش ہو گئی. جیسے ایک مرتبہ جب کربلا میں اپنے بھائی کی لاش پہ پہنچی، اپنے بندے ہوئے ہاتھوں سے حسین کی لاش سے پتھر اور تیر لگائے. جب حسین کا زخمی چہرہ دیکھا تو ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا، پھر رو کے اپنے بھائی سے مخاطب ہو کے فرمایا انت مغتسل الملائکہ، کیا تم وہی حسین ہو جسے ملائکہ عرش پہ غسل دیتے رہے؟ یہ آج تمہاری حالت کس نے کیسی یہ حالت بنا دی، پہچاننے کے قابل نہیں ہو. اور پھر ایک جملہ جنت البقیع کی طرف رخ کر کے علی کی بیٹی نے فرمایا، اپنی اماں زہرا کو ہو گئے. جب ایک دفعہ دیکھا حسین ابن علی کا بدن، رو کے فرمایا اماں زہرا مجھے آج پتہ چلا کہ حسین کیوں آپ کے بطن میں بھی رو رو کے کہتے تھے یا اماں انا اولیان. آج مجھے پتہ چلا. تو یہ قافلہ چلا. آپ کو ایک اور منظر پیش کروں اور آپ کی زحمات کو تمام کروں. امیر المومنین نے جنگ جمل کے بعد امیر المومنین نے کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنا دیا اور پھر خود وہیں رہے کوفہ. اپنے بیٹوں سے کہا جاؤ محمد حنفیہ، عباس، حسن، حسین، سب کو کہا جاؤ اپنی بہنوں کو کوفہ لے کے آؤ. یہ سب آئے گئے اور کوفہ سے زینب، ام کلثوم اور باقی خواتین کو لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہوئے. تاریخ میں یہ قافلہ جب پہنچا تو کوفہ کے صدر دروازے پہ پہنچ کے، بس آخری جملہ آپ کی زحمات کو تمام کروں، کوفہ کے صدر دروازے پہ جا کے یہ قافلہ رک گیا. جناب زینب کبریٰ اپنی جگہ سے اٹھی، اپنے بھیا حسن کے پاس رو کے فرمایا بھیا حسن ہم کوفہ شہر میں داخل کیوں نہیں ہو رہے؟ امام رو کے فرماتے میری بہن اس لیے کہ بابا جی نے خود کہا تھا کہ دن کے اجالے میں کوفہ شہر میں داخل نہیں ہوں. بابا نے یہ بھی کہا تھا کہ جب میری بیٹیاں کوفہ کے دروازے پہ پہنچ جائیں تو مجھے بتانا، میں علی بنفس نفیس اپنی بیٹیوں کو لینے آؤں گا. پورا دن یہ قافلہ وہیں کھڑا رہا. شام کو علی بن ابی طالب خود آئے اور روایت میں ہے آپ اس محمل کے ساتھ چلنے لگ گئے جس محمل پہ زینب بنت علی بیٹھی تھی. ہر جگہ پہ لوگ کے علی بن ابی طالب فرماتے ہیں زینب اس جگہ کو پہچان لو، یہ کوفہ کا صدر دروازہ ہے. ایک مقام پہ رو کے فرمایا زینب یہ دیکھو یہ کوفہ کا بازار ہے، یہاں شرابیوں بے غیرتوں کا ہجوم لگا. اور پھر قیامت کا مرحلہ وہ تھا کہ جب ایک مقام پہ جا کے کہا زینب ذرا اس مقام کو خوب پہچان لو، یہ کوفہ کا دربار ہے. جناب زینب فرماتی ہیں اس وقت میں نے سوچا بابا یہ مجھے کیوں بتا رہے ہیں، میں ایک مستور ہوں، بھلا ایک عورت کا بازاروں درباروں سے کیا تعلق ہو سکتا ہے. کہا مجھے اس وقت اندازہ ہوا جب 61 ہجری حسین کی شہادت کے بعد مجھے کوفہ آنا پڑا. کہا وہی کوفہ کا بازار، وہی کوفہ کا دربار، شرابیوں بے غیرتوں کا ہجوم تھا. اتنا ہجوم علامہ حسین کا پیارا مرحوم نے ایک انتہائی دکھی روایت لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں ان کوفہ
کے بازاروں میں ایک موڑ ایسا دکھا جہاں پہ غیرتوں کا اتنا ہجوم تھا کہ بنتے پیغمبر علی کھڑے ہو کے نہیں چل سکی. فاتح شام نے بیٹھ کے چلنا شروع کیا. ایک دفعہ سید سجاد کی نگاہ پڑی, آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. جناب زینب نے دیکھا, رو کے فرماتی ہیں, اے سجاد, کیا جوان بازاروں میں ایسے روتے ہیں جیسے تم رو رہے ہو؟ امام رو کے فرماتے ہیں, پھوپھی اماں میں کیوں نہ رہوں, آپ بتائیں کیا مستورات بازاروں میں ایسے چل رہی ہیں جیسے آپ چل رہی ہیں؟ مرحبا مرحبا. اور پھر ایک مقام پہ پہنچے, حسین کے خشک لب ہلے, حسین کے لبوں میں جنبش پیدا ہوئی. رو کے فرمایا ہے, میری بہن شریکت الحسین, میرے مشن کو مکمل کرنے والی بہن, ذرا آپ میری بے گناہی کی گواہی دیں. ان لوگوں کو بتا دو کہ میرا بھائی باغی نہیں تھا, نمازی تھا. بس یہ سننا تھا کہ علی کی بیٹی کو اپنے غم بھول گئے. ایک دفعہ خطبہ دینے کے لیے جب آواز بلند کی, روایت کے لفظ نے, رسول خدا کا ایک صحابی تھا جس کا نام تھا عبداللہ ابن عفیر, آنکھوں سے نابینا تھا, دیکھ نہیں سکتا تھا. مولا علی کا صحابی تھا. ایک آنکھ اس کی جنگ جمل میں شہید ہوئی تھی, ایک جنگ صفین میں شہید ہوئی تھی. جب اس نے سنا خطبہ علی کی بیٹی کا, روایت کے لفظ ہے, قریب میں ایک جوان کھڑا تھا. اس جوان کا کندھا ہلا کے کہتا ہے, اے جوان, میں نابینا ہوں, تو آنکھوں والا ہے, ذرا بتا تو صحیح, ایو ابنائے علی یفتو علی کے 18 بیٹوں میں سے کون سا بیٹا خطبہ دے رہا؟ میں جب کوفہ میں تھا, میں نے علی کے تمام بیٹوں کی آوازیں سن رکھی ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ علی کا کوئی بیٹا خطبہ دے رہا ہے. یہ جوان منہ پہ ماتم کر کے کہہ رہا ہے, شکر کر تمہاری آنکھیں نہیں ہیں. ارے یہ علی کا بیٹا نہیں, علی کی بیٹی ہے, نام زینب ہے, بھائیوں کے سب سر کٹے. ایک طرف عباس کا سر ہے, ایک طرف حسین کا سر ہے, ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے ہیں, منادی ندا دے رہا ہے, یہ باغی کی بہنیں یاد کی. اللہ اللہ القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایہم منقلب. اللهم صل علی محمد وعلی محمد, اللهم صل علی محمد صل علی محمد وعلی محمد. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک, یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار, یا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال. یا محمود بحق محمد, یا علا بحق علی, یا فاتح بحق فاطمہ, یا محسن بحق الحسن, یا کریم الاحسان بحق الحسین, فطرت المعصومین علیہ الصلوۃ والسلام. خدایا بحق محمد وعلی محمد, اس پاک و مقدس ذکر کے صدقے میں خدایا مرحوم آغا سید حسین نقوی شاہ صاحب کی مغفرت فرما. خدایا ان کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما. خدایا انہیں شفاعت آل محمد سے بہرمند فرما. خدایا آل محمد کو ان سے راضی و خوشنود فرما. خدایا ناصرین امام زمانہ میں شمار فرما. خدایا ان کے لواحقین صبر جمیل عطا فرما. خدایا ان کے اولاد, ان کے بیٹوں کی زندگیاں دراز فرما. خدایا بحق محمد و آل محمد ان کے حق میں اعمال صالحہ بجا لانے کی توفیق عطا فرما. خدایا بحق محمد و آل محمد اس پاک و مقدس ذکر کے صدقے میں حاضرین مجلس کے تمام دلی حاجات کو شرف قبولیت عطا فرما. خدایا تندرست مومنین کو رزق کثیر عطا فرما. خدایا بے اولاد مومنین کو اولاد صالح عطا فرما. خدایا جنہیں اولاد عطا فرمائی ہے, خدایا ان کی اولاد کو ناصرین امام زمانہ میں شمار فرما. خدایا خصوصاً بالخصوص شیعہ جان آل محمد کی حفاظت فرما. خدایا دشمنان اسلام, دشمنان تشیع, دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما. خدایا خصوصاً بالخصوص اس ذکر, اس عزاداری, ان محافل مجالس کے حقیقی وارث کا جلد از جلد ظہور فرما. خدایا منتقم واقع کربلا کا جلد از جلد ظہور فرما. خدایا خصوصاً بالخصوص ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عطا فرما.
آخر میں التماس ہے کہ تمام مومنین مومنات کے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، بالخصوص حاضرین مجلس کے مرحومین، بالخصوص مرحوم آغا سید حسین نقوی ابن سید بشیر حسین نقوی، ان کے روح کی سال ثواب کے لیے 5 دفعہ قرآن کریم کی تلاوت کی گئی، 27 دفعہ سورہ یاسین کی تلاوت کی گئی۔ خدا اس تمام کلام کا ثواب، خدا اس نظر و نیاز کا ثواب، خدا اس سورہ فاتحہ کا ثواب، اس سورہ اخلاص کا ثواب، اور مومنین کے دلوں میں ان کے لیے جو جذبات ہیں، جو احساسات ہیں، جو محبت ہیں، جو خلوص ہیں، خدا اس سب کے صدقے میں خدا بحق محمد آل محمد کو ان سے راضی و خوش فرما۔ ان تمام مرحومین کے لیے، جملہ مرحومین مومنین مومنات و بالخصوص مرحوم آغا کے لیے ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔